السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ جی ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پہ جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو ناظرین، جبکہ حیرانگی والی بات یہ ہے کہ آپ نے قصے کہانیاں اسٹوریاں تو کافی سنے ہوں گے، لیکن آج ہم آپ کو مفتی حنیف قریشی صاحب کی اور ایک اور بندہ اس کی گفتگو سنائیں گے، جس کا یہ کہنا یہ ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جا کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کی قبر کو پھاڑ کر قبر سے باہر نکال لیا۔ اب جو اگلے جملے اس نے استعمال کیے وہ تو آپ نے سن ہی لینے ہیں۔ اور مفتی حنیف قریشی کہتا ہے جی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ جی چیل ان کو تنگ کر رہی تھی، ہوا کو آرڈر کیا کہ اس کی گردن تن سے جدا کر دو، تو وہ کیسے جوڑا وہ بھی آپ نے ویڈیو دیکھ ہی لینی ہے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اللہ اللہ سردار غوث پاک کے قربان جائیں۔ اللہ نے کیا شان، کیا رتبہ، کیا مقام، کیا درجہ عطا کیا غوث پاک سرکار کو۔ سردار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے امام کی مزار پر تشریف لے گئے، فقہی امام حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ سرکار غوث پاک مخلد ہیں امام احمد بن حنبل کے، امام احمد بن حنبل کے مقلد ہے غوث پاک سرکار۔ سرکار غوث پاک امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، مزار پر جا کر امام احمد بن حنبل سے کھڑے ہو کر کہا السلام علیکم یا ولی اللہ۔ اس وقت حضرت بقا حضرت غوث پاک کے ساتھ میں تھے اور امام احمد بن حنبل پردہ فرمائے 150-200 سال ہو چکا تھا۔ مزار پر تشریف لے جا کر غوث پاک نے سلام عرض کیا۔ بہجت الاسرار کتاب ہے، اٹھا کر دیکھیں۔ جیسے ہی غوث پاک نے سلام کیا سرکار امام احمد بن حنبل کی مزار شریف شق ہو گئی، الگ الگ ہو گئی، پھٹ گئی۔ سرکار امام احمد بن حنبل تشریف لائے، مزار پاک سے نکلے، نکل کر غوث پاک سرکار کو سلام کا جواب دیا اور غوث پاک کو اپنے سینے سے لگا لیا، لگا کر غوث پاک کو سامنے کھڑے کر کے خطاب کیا، اے عبدالقادر، شریعت میں بھی ہم تمہارے محتاج ہیں، طریقت میں بھی ہم تمہارے محتاج ہیں۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اب اگر کل کوئی آپ سے پوچھے کہہ رہے میاں وہ اولیاء اللہ اولیاء اللہ اولیاء اللہ، مولانا اللہ کے بارے میں کچھ بولے نہیں، اولیاء اللہ کے اوپر ہی گفتگو کرے، کیا بات ہے؟ سنو، ہم علماء اکرام کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان مسائل پہ گفتگو کرتے ہیں جن مسائل پہ امت میں اختلاف چل رہا ہے۔ نہیں، ہم لوگ نماز پہ زیادہ گفتگو نہیں کرتے، میں خود اس بات کو قبول کرتا ہوں۔ کیوں قبول کرتا ہوں؟ کیوں ہم لوگ زیادہ بات نہیں کرتے؟ اس لیے کہ نماز پہ کسی کو ٹینشن ہی نہیں ہے، نماز پہ کسی کو جھگڑا ہے، یا جتنے لوگ بیٹھے پوروں کو معلوم ہے نماز نہیں پڑھے تو گناہ ہوتا، پوروں کو معلوم ہے خبر میرٹ پٹائی ہوتی، پوروں کو معلوم ہے جنت خطرے میں پڑ جاتی، پھر بھی نہیں پڑھ رہا تو اس کی مرضی ہے۔ مگر اختلاف، نماز پہ کسی کو اختلاف، علماء کی ذمہ داری ہے ان مسائل پہ گفتگو کرے جن سے امت میں اختلاف چل رہا ہے۔ روزے پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے، پورے 73 کے 73 روزے پہ متفق ہے، اب تک کوئی جماعت نہیں نکلی محرم میں روزے رکھنا بول کے، پورے کے پورے پڑھ رہے ہیں۔ رمضان میں رکھنا، رمضان میں فرض ہے، چاند دیکھ کے شروع کرنا، چاند دیکھ کے ختم کرنا۔ اب چاند پہ جھگڑا ہے وہ الگ بات ہے، مگر روزے پہ جھگڑا نہیں ہے۔ کیرلا والوں کا چاند الگ دکھتا، حیدرآباد والوں کا الگ دکھتا، یہ الگ مصیبت ہے۔ میں کیرلا والوں کو پوچھا کہ ارے بھائی ایک دن پہلے دکھا بولے تو بات سمجھ میں آتی، تو 2 دن پہلے کیسا دیکھتا رے؟ میں انڈیا کا چاند نہیں دیکھتا، میں سعودی کا دیکھتا ہوں۔
اصل تو مانٹ کے ہوئے ہیں تم. پیارے بزرگ اور دوستوں، مسائل کو سمجھو. غور کرنے والی بات ہے مسلمانوں. نماز پہ کسی کا اختلاف نہیں، روزے پہ اختلاف نہیں، زکات پہ اختلاف نہیں ہے. پورے 73 کے 73 میں 2.5%، اب تک کوئی جماعت ہی نہیں نکلی 5% بول کے نکلے. جب پھر اس پہ بیٹنگ کریں گے الگ بات ہے. جب اختلاف نماز روزہ زکات حج پہ نہیں، تو اب عالموں کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ان مسائل پہ گفتگو کرے. اختلاف ہے تو عظمت مصطفیٰ پر اختلاف ہے، شان رسالت پر اختلاف ہو رہا ہے، نبی کی ذات پر اختلاف ہو رہا ہے، نبی کے علم غیب پر اختلاف ہو رہا ہے، اولیاء اللہ پر اختلاف ہو رہا ہے، غوث اعظم کی عظمت، غریب نواز کی رفعت پر اختلاف ہو رہا ہے. تو اب سنی علماء نے بھی یہ ذمہ لے لیا کہ اب تم اختلافی مسائل چھوڑتے جاؤ، ہم جلسوں میں بیٹھ کے سارے مسئلے حل کرتے چلے جائیں گے. یہ علماء کی ذمہ داری ہے میرے بھائی. یہ مسائل کو حل کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے. اس لیے پیارے بھائیوں، اب مسئلہ سنو. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سلام کیا، سرکار امام احمد بن حنبل تشریف لائے اور جواب عنایت فرمائے، تو کیا پتا چلا؟ آتا وہی ہے جو زندہ ہوتا ہے، جواب وہی دیتا ہے جو جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، ملاقات وہی کرتا ہے جو آنے والے کو جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے. تو اولیاء اللہ اپنی خبروں میں بے خبر، اولیاء اللہ باخبر ہیں. اولیاء اللہ ذرا زور سے بولے، باخبر ہے. اسی لیے ارے ہمارا تو یہ ایمان ہے، وہ صرف مزار پر آنے والوں کو ہی نہیں دیکھتے، ان کے رب نے انہیں یہ قوت و پاور عطا کیا. غلام اگر بینگنور میں کھڑے ہو کر آواز دے تو بغداد والا غوث اعظم یہاں بھی آ جاتا ہے، اجمیر والے غریب نواز یہاں بھی ہماری مدد فرماتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہی نہیں، یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اسی لیے تو عقیدہ کیسے بنا سنو. سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں، اگر میں مشرق میں ہوں اور میرا غلام مغرب میں ہے، میں مشرق میں ہوں، میرا غلام مغرب میں ہے، تو میں وہیں سے مشرق میں بیٹھ کر اپنے غلام کی تہبند کو سیدھا کر دیتا ہوں. اللہ 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 اللہ. کیا مطلب میرے بھائی؟ غوث پاک سرکار یہ بتلانا چاہتے ہیں، میں مشرق میں ہوں اور غلام تو مغرب میں، تو یہ مت سمجھ کے میں تجھ سے بے خبر ہو گیا ہوں. میرے رب نے مجھ کو یہ قوت، میرے رب نے مجھ کو یہ پاور، میرے رب نے مجھ پر یہ فضل فرمایا کہ میں مشرق میں رہ کر اپنے غلام کی ہر ادا و حرکت سے واقف رہتا ہوں. حالانکہ وہ جو تہبند ہٹ گئی ہے غلام کے سونے کی وجہ سے ہٹی ہے. اے غلام تو نیند کی وجہ سے بے خبر ہے، مگر تیرا آقا تیرے ہر حال سے باخبر ہے. میرے پیارے بھائی، اولیاء اللہ ہم سے بے خبر نہیں ہے. جوائر میں بھی موجود ہے، نزہت الخاطر الفاطر میں بھی موجود ہے، اس کے علاوہ دیگر درجنوں کتب کے اندر موجود ہے. حضرت سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور میرے شیخ عبدالقادر جیلانی آپ کا خطبہ کیا ہوتا تھا؟ اللہ اکبر. ایک دفعہ ایک مشہور محدث حضرت امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی بزم کے اندر گئے. یہ عربی تھے، عربی بولنے والے تھے. انہوں نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا ارے سنائے بغداد کے اندر کوئی عبدالقادر جیلانی ہے، سنائے بڑا تگڑا واز کرتا ہے، آؤ ذرا چیک کرتے ہیں کہ کیسا ہے. توجہ رکھنے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. حضرت قبلہ صاحبزادہ والا شان پیر طریقت سیدی استاذنا الکریم قبلہ سید انعام الحق صاحب ضیائی دامت برکاتکم القدسیہ ادارہ ضیاء العلوم سے میرے استاد گرامی تشریف لائے. ہم دل کی گہرائی سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس وقت یہ راولپنڈی اسلام آباد ہی نہیں
دنیا کے کونے کونے میں میرے سیدی میرے مرشدی کا علمی نور اپنی خوب زیاپاشیاں فرما رہا ہے، اور یہ جہاں آپ کا فیضان، یہ بھی انہی کے ایک فیضان کی جھلک ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے مادر علمی، میرے مرکز دینی جامع رضوی علوم کو صبح قیامت تک تابندہ اور یوں ہی زیابار بنائے، اور اللہ تعالیٰ یوں ہی اس کو فیض بار بنائے، اور اللہ تعالیٰ یوں ہی اس کو مشک بار بنائے۔ یہاں سے خوشبو محبت مصطفیٰ پھیلتی رہے، یہاں سے خیرات محبت، خیرات عشق احمد یہ بڑھتی رہے۔ اللہ میرے مرکز کو صبح قیامت تک زندہ، جاوید اور فیض بار بنا کے قائم و دائم فرمائے۔ تو ذرا غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا، حضرت سرکار کیا بات ہو رہی تھی؟ علامہ ابن جوزی تیرے میرے غوث الثقلین کی محفل میں آ کر بیٹھے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی آپ منبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے خطبہ شروع کیا، توجہ رہے، آپ نے خطبہ شروع کیا، خطبہ پڑھتے ہوئے آپ نے ایک آیت پڑھی، آیت کی تفسیر میں آپ نے اقوال بیان فرمائے، فرمایا ایک یہ تفسیر ہے، 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 16 تفسیریں میرے منہ سے پاک نے بیان فرمائی۔ ہر تفسیر پر ابن جوزی سر ہلاتے رہے کہ مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے۔ عبد القادر جیلانی منبر پہ بیٹھے ہوئے ادھر سے فرمایا ادھر تک تو تجھے پتا تھا، اب تجھے میں وہ سناتا ہوں جو تو نے نہیں سنا ہے۔ پھر 40 تفسیریں بیان فرمائی، اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ تو کال کا مسئلہ تھا، اب تمہیں میں حال کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ ایک نظر مجمع پہ ڈالی، ایسا توحید کا رنگ چھایا ہو کہ بڑے بڑے صاحب جدالباء دستار ان کے جبے اتر گئے۔ حضرت ابن جوزی پہ وہ کیفیت آئی کہ جبہ اتر گیا، امامہ دور جا کے گرا۔ اب جب جوزی جا رہا ہے، ابن جوزی یہ کہہ رہے، کہتے ہیں ارے زندگی ساری توحید کو پڑھا ہے، عبد القادر جیلانی نے ایک خطبے میں سمجھا دیا ہے۔ یہی جناب شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ میں بتا رہا تھا بھی تصرف کی بات پوری کر لوں نا تو پھر آگے آتے ہیں۔ جناب حضرت سرکار صاحب قلائد الجواہر یہ خطبہ دیا جا رہا ہے، جناب غوث پاک آپ بیٹھے گے، اتنے میں ایک ہدا، ایک چیل چیختی ہوئی چیں چیں کرتی آپ کے سر پہ اڑنے لگی۔ اس نے بار بار چکر لگانے، چیخنے کی، اس کی آوازیں آنے لگی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور سارا مجمع ڈسٹرب ہونے لگا۔ آپ نے اوپر دیکھا، اوپر دیکھ کے فرمایا یاری کو خود راس عادل خدا، او ہوا اس چیل کے سر کو پکڑ لے۔ اتنا کہنا تھا کہ چیل کا سر کٹا، چیل مردہ ہو کے نیچے آئی۔ خطبہ آپ نے بڑے آرام سے دیا، کسی کی جرت نہیں کہ وہ اٹھے، کسی کی جرت نہیں کہ وہ بولے، کسی کی جرت نہیں کہ وہ سانس لے۔ جب خطبہ ختم ہو گیا، آپ منبر سے نیچے اترے، اس کا سر تن سے جوڑا، جوڑ کے آپ نے فرمایا اڑ جا، شور نہ مچایا کر، اڑ جا، شور نہ مچایا کر۔ اتنا کہنا تھا، ہاتھ پھیرا، وہ چیل زندہ ہو کے اڑنے لگ گئی، وہ چیل زندہ ہو کے اڑنے لگ گئی۔ اللہ اللہ یہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی مردوں کو زندہ کرنا یہ تو اللہ کا کام ہے، مردوں کو زندہ کرنا یہ تو اللہ کا کام ہے، لیکن یہ حدیث بھول جاتے ہیں کہ میرا رب فرماتا ہے اے ان کے ہاتھ میں بندہ ہوں، جن سے وہ پکڑتے ہیں میں ان کی زبانیں بنتا ہوں، جن سے وہ بولتے ہیں۔ اس لیے مولانا روم نے فرمایا تھا کہ گفتگو اللہ مود حلقوں میں عبداللہ مود۔ مولانا روم فرماتے ہیں اور جب ولی کامل بولے زبان اس کی ہوتی ہے بولتا خدا ہے۔ تو پھر اسی لیے میرا گولڑے کا بابا کہتا ہے کہ اودے رتبے کوئی نہ تولے،
او تیری سا کون کرے جے دے منہ وچوں رب بولے جے دے منہ او تیری سا کون کرے جے دے منہ وچوں اللہ اللہ عبد القادر جیلانی ولیوں کا ولی ہے، پیروں کا پیر ہے۔ اور اگلا جملہ آپ فرماتے ہیں او لوگو میرے رب قدیر کی قربتوں میں اس مقام پہ فائز کیا گیا، رب نے مجھ سے وعدہ کیا اے عبد القادر جیلانی، اے عبد القادر جیلانی مانگ کیا مانگتا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے ان لمحات ریاضت و عبادت کے اندر جو مانگا وہ تمہیں بتاتا ہوں۔ میں نے عرض کی ربا تجھ سے عبد القادر جیلانی ایک ہی بات مانگتا ہے کہ میں جب جنت جاؤں اکیلا نہ جاؤں، میں آگے آگے جاؤں، میرے مرید میرے پیچھے پیچھے آ جائیں۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی، مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتا نلت المنالی۔ آپ فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مرید خوف نہ کھا، اللہ میرا رب ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس نے مجھ سے وعدے کیے ہوئے ہیں، اور میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا جو شخص میری سچی ارادت میں آیا اللہ اس وقت تک اسے موت نہیں دے گا جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔ ایسے نہیں یار، سبحان اللہ کیا۔ اس لیے میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا۔ وہ سے پاک جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی تو پہلے نمبر پہ آپ کو پتہ ہے کہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے جو دلیل دی ہے وہ حدیث جس کے اندر اللہ رب العالمین یعنی حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں ولی کا ہاتھ بن جاتا ہوں، پھر پاؤں بن جاتا ہوں۔ یعنی ناظرین اس ہاتھ بننے کا مقصد کیا، یعنی کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کا میں ہاتھ بن جاتا ہوں، پھر اس ہاتھ سے وہ حرام چیزوں کو چھوتا نہیں ہے اور ان پاؤں کے ساتھ یعنی اس جگہ کی طرف جاتا نہیں ہے جس چیز سے منع فرمایا گیا ہے۔ ان آنکھوں سے وہ بندہ وہ ولی دیکھتا نہیں ہے یعنی جس چیز سے منع فرمایا گیا ہے۔ تو ناظرین لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ جی اس لیے تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے چیز کو دوبارہ جوڑ دیا، لیکن یہاں پہ ہم آپ کو 30 سپارے کی آیت سنائیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تو کیسے زندہ کر لیتا ہے اور کیسے مار لیتا ہے۔ تو آئیے ناظرین 30 سپارے کی آیت ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ۔ تو ناظرین ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اے میرے رب میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کیسے زندہ کر لیتا ہے اور کیسے مار لیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا آپ کا میرے اوپر ایمان نہیں ہے؟ فرمایا ہاں ایمان ہے، لیکن دل کو اطمینان پہنچانے کے لیے یہ بات کہی ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ، 4 پرندے لے لے، یعنی بٹیر لے لے، کگی لے لے، کبوتر وغیرہ لے لے، تو ان کی گردن جدا کر دے، ان کی بوٹیاں کر کے پہاڑ پہ رکھ دے، تو جب آپ ان کو بلاتے جائیں گے تو وہ خود بخود ان کے ساتھ آ کر جڑتی جائیں گی۔ تو ناظرین ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن ان لوگوں نے جو بریلوی مکتوب فکر ہے، ان لوگوں نے اپنے بزرگوں کا مقام اللہ میری توبہ انبیاء سے بھی زیادہ بڑھا دیا ہے۔
اب ہم اگلی بات ہم کرتے چلے ناظرین، اگلی بات ہے دکھ والی بات، تو یہ چلے یہ بھی بیان کرتا چلوں۔ دکھ ہوتے ہیں ان لوگوں کے اوپر جو میرے ویر، میرے ساتھی، اللہ پاک ان کی نیک دلی خواہشات پوری فرمائے، جو آ کر یہ سوال کرتے ہیں جی کہ یہ ولیوں کا انکار کرتا ہے۔ اللہ میری توبہ، کوئی بھی ولیوں کا انکار نہیں کرتا۔ پھر طرح طرح کمنٹس کرتے ہیں آگے کہ آپ کو کیا پتا ہے وہ مفتی ہے۔ تو ناظرین سیدھا سا سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو قصے کہانیاں سٹوریاں سنانے ہیں، جو تصرف کی باتیں کرتے ہیں، کیا ان چیزوں کا قرآن حدیث کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ یہ سیدھا سا سوال ہے۔ جب قرآن حدیث کے ساتھ ان قصے کہانیاں سٹوریوں کا تعلق نہیں ہے، پھر کیا ضرورت ہے عوام الناس کے سامنے بیان کرنے کی؟ بات سیدھی سی ہے۔ تو خیر ناظرین، اگر آپ اسی تیسرے پارے کی جو میں نے آیت پڑھی ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي، اس سے اوپر والی آیت پہ چلیں گے تو وہاں پہ بھی اللہ پاک ایک نبی کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اس نبی کا نام ہے حضرت عزیر علیہ السلام۔ فرمایا او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یہاں پہ نبی عزیر علیہ السلام ہے اور ایک بستی کے پاس سے گزرے، فرمانے لگے اللہ یہ بستی بے آباد ہو چکی ہے، ویران ہو چکی ہے، اس کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے پیارے عزیر علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ یہ میرا کھانا ہے، فرمایا اس درخت کے ساتھ لٹکا دے، یہ میری اللہ یہ میری سواری ہے، فرمایا اس کو چھوڑ دے۔ اب آپ کو پتہ ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پیارے عزیر علیہ السلام لیٹ جاؤ۔ نبی عزیر علیہ السلام لیٹ گئے اور 100 سال سوئے رہے۔ یہ قرآن کہہ رہے ہیں، میں بات قرآن کی کر رہا ہوں۔ 100 سال سوئے رہے۔ جب ان کو اٹھایا گیا، پوچھا گیا کتنے دن سے سوئے رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ لبثت یوما او بعد یوم۔ نبی عزیر علیہ السلام فرماتے ہیں میں دن یا دن کے کچھ حصہ سویا ہوں، یعنی صبح سویا ہوں دوپہر کو اٹھ گیا ہوں۔ یہ نبی اللہ ہے۔ نبی عزیر علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنے دن سوئے رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ نبی عزیر علیہ السلام 100 سال سوئے رہے ہیں اور 100 سال گزر گئے، کھانا بھی خراب نہیں ہوا۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وانظر الی حمارک، اب اپنے سواری کی طرف دیکھو، اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ ہڈیاں بکھری ہوئی تھی، آہستہ آہستہ کٹھی ہونی شروع ہو گئی۔ پھر اس کے بعد کٹھی ہونے کے بعد مال چڑھ گیا، پھر اس نے گدھے نے ہینک لگا دی، کہنے لگے اللہ میں مان گیا ہوں۔ تو ناظرین یہ سب کچھ کرنے والا ایک اللہ رب العالمین کی ذات ہی ہے۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائے، بلکہ یہ دعا کرتے چلے اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔